اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 258 سے لے کر 259 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، اس شخص کو، حاج، جو جھگڑا کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ عطا کی اسے اللہ نے بادشاہی، اذ قال، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو یحیی، زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور مارتا ہے، قال، تو اس نے کہا، انا، میں بھی، احیی، زندہ کرتا ہوں، و امیت، اور میں مارتا بھی ہوں۔ یہ دونوں جو ہے واحد متکلم کے صیغے ہیں۔ قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ، بے شک میرا رب اللہ تبارک و تعالی، یأتی، لاتا ہے، بالشمس، سورج کو، من المشرقی، مشرق سے، فأتی، تو لا، بہا، اسے، من المغربی، مغرب سے، تو لا اسے مغرب سے، فبہت الذی کفر، تو حیران رہ گیا وہ شخص جو کہ کافر تھا، تو حیران ہو گیا وہ شخص جو کہ کافر تھا، تو کافر حیران اور لاجواب ہو گیا۔ واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے متعلق جھگڑا کیا؟ اللہ نے اس کو سلطنت کیوں دی؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ، تو وہ انسان حیران اور لاجواب ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ اگلی آیت مبارکہ، او کالذی، یا کالذی، اس شخص کی طرح، مرہ، جو گزرا، علی قریۃ، ایک بستی پر، وہی، اور وہ، خاویۃ، گری ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں کے بل، اور وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل۔ قال، اس نے کہا، انا، کیوں کر، یا کیسے، یا بے شک، یحیی، زندہ کرے گا، ہذہ اللہ، اسے اللہ، بعد موتہا، ان کے مرنے کے بعد۔ وہ کہنے لگا کہ کیسے اللہ اس بستی کو مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ فاماتہ اللہ، پس مار ڈالا اس کو اللہ نے، 100 عام، 100 سال کے لیے، ثم بعثہ، پھر اسی کو زندہ کر دیا، پھر اسی کو اٹھا لیا۔ قال، پھر اللہ نے پوچھا، کم لبثت، بتا کہ تو کتنی دیر ٹھہرا، کم لبثت، تو کتنی دیر ٹھہرا۔ قال، تو وہ کہنے لگا، لبثت، میں ٹھہرا رہا، یومن، ایک دن، او بعد یوم، یا دن کا تھوڑا سا حصہ۔ قال، تو اللہ نے فرمایا، بل لبثت، بلکہ تو ٹھہرا رہا، 100 عام، 100 سال، بلکہ آپ 100 سال ٹھہرے رہے۔ فانظر، تو آپ دیکھیے، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، و شرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، آپ دیکھیے اپنے کھانے کی طرف اور اپنی پینے کی چیزیں کی طرف، لم یتسنہ، کہ جو ابھی تک سڑی نہیں ہے، کہ جو ابھی تک بدبودار نہیں ہوئی ہے۔ وانظر، اور آپ یہ بھی دیکھیے، الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک، اور تاکہ ہم بیان کر دیں، بنا دیں، آیۃ للناس، لوگوں کے لیے نشانیاں۔ وانظر الی العظام، اور دیکھیے کہ کیسے ہڈیاں، وانظر، اور دیکھیے، الی العظام، ہڈیوں کی طرف، کیفا، کیسے، ننشزھا، ہم اسے گوشت پہناتے ہیں، ننشزھا، ہم چڑھاتے ہیں اس پہ گوشت، ثم نکسوھا لحما، ثم، پھر، نکسوھا، ہم پہناتے ہیں ان پر، لحمن، گوشت۔ تو آپ دیکھیے ہڈیوں کی طرف کہ ان کو ہم کیسے جوڑتے ہیں، پھر انہیں کیسے گوشت پہناتے ہیں۔ فلما، پس جب، تبین لہ، واضح ہوگی ان کے لیے، قال، تو اس نے کہا، اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، علی کل شیء قدیر،
ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، ہر چیز پر قادر۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، تو اس نے بڑی تعجب سے کہا کہ اللہ اس بستی والوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے 100 برس تک اس پر موت طاری کر دی، پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا اور فرمایا کہ بتائیے آپ کتنی دیر آپ نے قیام کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے دن یا دن کا کچھ حصہ قیام کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم 100 سال تک جو ہے وہ سوئے رہے، ٹھہرے رہے، بس تم اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو جو اب تک سڑی نہیں ہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو تاکہ تم لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرو، اور ان ہڈیوں کی طرف بھی دیکھو کہ کس طرح ہم ان کو جوڑتے ہیں، پھر ہم ان پر گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب ان پر موت کے زندہ ہونے کے بعد یہ چیز واضح ہو گئی تو انہوں نے کہا میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ محترم سامعین، یہ تھا آج کا ترجمہ جو آپ نے ملاحظہ کیا بامحاورہ۔ اب ہم اس آیات مبارکہ کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا۔ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے وہ انسان، وہ نمرود تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ایک مکالمہ ہوا جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رب ہونے پر دلیل پیش کی تھی اس کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ یہ زمین پر پہلا بادشاہ تھا، اس نے بابل میں قلعہ بنایا تھا، اور یہ پہلا شخص تھا جو اللہ کی ربوبیت پر دلیل قائم ہونے کے بعد زمین پر لاجواب اور حیران ہوا تھا۔ زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ زمین پر سب سے پہلا بادشاہ نمرود تھا۔ لوگ اس کے پاس خوراک طلب کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن لوگوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے پاس گئے۔ وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہیں۔ حتیٰ کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی لوگوں کو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو اس کو مغرب سے نکال۔ تو وہ کافی حیران اور لاجواب ہو گیا۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم کو خوراک اور طعام دیے بغیر واپس کر دیا۔ واپسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ریت کے ٹیلے سے گزر ہوا۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ میں کچھ دیر ریت میں اپنے کپڑے باندھ کر لے جاؤں ریت، تاکہ گھر والوں کو کوئی بندھی ہوئی چیز دے کر کوئی تسکین ہو جائے۔ گھر جا کر انہوں نے گٹھری کو رکھ دیا۔ اہلیہ نے کھول کر دیکھا تو وہ بہترین کھانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ طعام انہیں اللہ نے دیا ہے۔ پھر اللہ نے اس بادشاہ کی طرف ایک فرشتہ بھیجا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ اسے اس کے ملک پر برقرار رکھے گا۔ نمرود نے کہا میرے سوا اور کون رب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاس 3 بار فرشتوں کو بھیجا، اس نے ہر بار انکار کر دیا۔ پھر فرشتے نے اس سے کہا تم 3 دن کے اندر اپنے سب لوگوں کو جمع کر لو۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر مچھر چھوڑ دیے۔ مچھروں نے ان لوگوں کا گوشت کھا لیا اور خون پی لیا، اور وہ لوگ صرف ہڈیوں کا پنجرہ بن کے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر اس کے نتھنے کے ذریعے اس کے دماغ میں بھیج دیا۔ 400 سال تک نمرود کے سر کو ہتھوڑوں سے کوٹا جاتا رہا۔ 400 سال بعد وہ اس عذاب میں مبتلا رہا۔ لوگ اس کو دیکھ کر رحم کھاتے تھے، بالآخر وہ مر گیا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے آسمان کی جانب ایک قلعہ بنایا تھا۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک ان سے پہلے لوگوں نے فریب کیا تھا تو اللہ نے ان کی عمارت بنیادوں سے اکھاڑ دی، سو ان پر ان کے اوپر سے چھت گر پڑی، اور ان پر وہاں سے بھی عذاب آیا جہاں سے انہیں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ محترم سامعین، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ تھا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کو ملک کا بادشاہ کہنا وہ جائز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس کو ملک دیا تھا۔ اور ان آیات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو دنیا میں نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے، لیکن آخرت میں ان کو تمام نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، اور دوزخ کے سوا ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔
اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دین کو ثابت کرنے کے لیے مخالفین سے مباحثہ اور مناظرہ کرنا جائز ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب سے مباحثہ کیا اور دلیل قائم کرنے کے بعد مباہلہ کیا، یعنی یہ دعا کی، جو ہم میں سے ظالم اور باطل ہو اللہ اس پر لعنت کرے۔ اسی طرح صحابہ میں سے مہاجرین اور انصار نے ثقیفہ بنو ساعدہ میں اس بات پر مباحثہ کیا تھا کہ مہاجرین اور انصار میں سے خلافت کا مستحق کون بن سکتا ہے۔ تو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ مناظرہ اور مباحثہ کا مقصد صرف حق کو ثابت کرنا اور باطل کا رد کرنا ہونا چاہیے۔ مناظرہ کا معنی فریقین کے دلائل میں نظر کرنا، انانیت، ہٹ دھرمی، کج بیسی اور اپنی ضد پر قائم رہنا اور اپنے موقع پر اڑے رہنا یہ مناظرہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں مناظرہ کے حسب ذیل آداب بھی بیان فرمائے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تم اس چیز میں کیوں بحث کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بغیر علم کے مناظرہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ امام اعظم نے اپنے بیٹے حماد کو مناظرہ سے منع کیا۔ انہوں نے کہا آپ خود تو مناظرہ کرتے ہیں۔ امام اعظم نے کہا تمہارا مقصد یہ ہوتا کہ کب مخالف کوئی کفر یا بات کہے اور ہم اس کی گرفت کریں، اور ہم مخالف کو ایسے موقع پر سنبھال لیتے ہیں اور اس کو اس کی درجہ بندی کی ضد سے بھی بچا لیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے اور ان سے عمدہ طریقے سے بحث کیجیے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا، اگلی آیت مبارکہ میں اگر ہم بات کریں تو تباہ شدہ بستی اور اس کے پاس سے گزرنے والے شخص کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ بے شمار مفسرین حضرات بتاتی ہیں کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں، امام ابن جریر فرماتی ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی علیہ السلام کے تعجب کا ذکر کیا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد لوگوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، اور اس نبی کے نام کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خضر ہوں، اس لیے ہمیں بھی اس کی تعین کے در پہ نہیں ہونا چاہیے۔ جامع البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 20۔ حسن بصری نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو انسان تھے ان کے پاس ایک گدھا بھی تھا اور ان کے پاس کھانے پینے کی کچھ سامان بھی موجود تھا، انجیر کی ایک ٹوکری بھی تھی جس میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ اسی طرح یہ بھی قول نقل کیا جاتا ہے کہ جس بستی کے پاس سے وہ گزرے تھے وہ بیت المقدس کے قریب ایک بستی تھی جس کو بخت نصر نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ جامع البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 20۔ محترم سامعین، حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے کے بارے میں بھی ہم نے ایک ویڈیو اپنے چینل پر بنا رکھی ہے۔ اسی طرح بخت نصر بادشاہ کون تھا اور اس کو کس نے مارا اور اس کا انجام کیا ہوا، اس کے بارے میں بھی 2-3 ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہیں، آپ ان ویڈیو کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو حیات بعد الموت کا مشاہدہ کرنا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام زندہ تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک انہیں موت دی اور پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو پیدا کیا، دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ پھر وہ بیدار ہوئے تو ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کتنی دیر جو ہے وہ ٹھہرے اور سوئے، تو وہ کہنے لگے میں تو دن کا ایک حصہ یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا تم 100 سال تک جو ہے وہ سوئے رہے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کما بداکم تعودون، جس طرح اللہ نے تمہیں ابتداءً پیدا کیا وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کما بدانا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے ابتداء میں تمہاری آفرینش کی ہے اسی طرح ہم اس کا اعادہ بھی کر دیں گے۔ تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد بھی پیدا کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اگر سورۃ البقرہ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کیسے اس بات کا انکار کر سکتے ہو کہ اللہ نے تمہیں جب مردہ تھے تمہیں پیدا کیا، پھر تم مر جاؤ گے، پھر تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا اور پھر تم دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ گے۔ تو آج کے لیکچر کا، آج کی کلاس کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ترجمہ سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے صالح ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ قبول و مقبول فرما۔
اور اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میری والدہ کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کی تمام منازل کو آسان فرما، انہیں اپنی جوان رحمت میں جگہ نصیب فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔